فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم المحمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في العرضين، الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین کی شہادت کی مناسبت سے آج یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کا تعلق سورہ قدر سے ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین اور مفسر قرآن علامہ فخر رازی صاحب نے اپنی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب میں کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جو کہا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ ایسے ہے جیسے خندق کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر ہے، اور ہمارے یہاں آیا ہماری کتابوں میں کہ افضل ہے۔ اس پر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پروردگار نے صرف 2 چیزوں کو تولا ہے، یا تو شب قدر کی عبادت کو تولا ہے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عمل کو تولا ہے۔ مولا کائنات کی عظمت اور آپ کی فضیلت اس منزل تک پہنچ گئی ہے کہ کسی کی فکر اور کسی کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت کی مختصر سی مجلس میں سیرت کا ایک پہلو اور فضائل کا ایک گوشہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے
سیرت کا پہلو اس وجہ سے کہ معصومین علیہ السلام راستہ بنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سب اس راستے پر چلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو راستہ معصومین نے بنایا ہے۔ یہ سیرت بھی ہے، اور سیرت مولا کائنات، اور اس سیرت میں بے انتہا فضائل مرتضوی پائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ اس کی شان نزول ملاحظہ فرمائیں، اس آیت کے معنی پر غور کریں، ترجمے پر غور کریں، تب جا کر مولا کائنات کی فضیلت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچہ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے بھی خرچہ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی خرچہ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم اور حزن ہے۔ اب اس کی شان نزول ملاحظہ فرمائیں۔ شان نزول بیان کرنے کے بعد کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ برہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 پر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات سے پوچھا، یا علی ما عملت فی لیلتک، اے علی کل رات تم نے کیا عمل انجام دیا؟ مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کیوں دریافت فرما رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس پر پیغمبر نے یہ جواب دیا، اے علی نزلت فیکا اربع معان، تمہارے بارے میں 4 معنی نازل ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، قالا بِأَبِي وَأُمِّی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کانت مائی 4 دراہم، میرے پاس 4 درہم تھے، وتصدقت بدرہم لیلا، 1 درہم کو صدقے میں دیا رات میں، وبدرہم نہارا، 1 درہم کو صدقے میں دیا دن میں، وبدرہم سرا، 1 کو چھپا کر کے دیا، وبدرہم علانیۃ، 1 کو ظاہر کر کے دیا، سب کے سامنے دیا۔ یہ امام علی کا عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا، صرف 4 درہم کو خرچہ کیا ہے، رات میں خرچہ کیا، دن میں خرچہ کیا، ظاہر کر کے خرچہ کیا، چھپا کر خرچہ کیا، مگر اس طریقے سے خرچہ کیا، اتنا پسند آیا پروردگار کو کہ یہ آیت نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچہ کرتے ہیں دن اور رات، سرا وعلانیۃ۔ اب یہاں پر کچھ نکات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ سیرت مولا کائنات ہم سب کے لیے حجت ہے۔ 4 درہم، 1 درہم رات میں خرچہ کیا، 1 دن میں خرچہ کیا۔ کیوں رات میں خرچہ کیا؟ آپ رات میں درہم کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ رات میں پیسہ کس مد میں لگایا جاتا ہے، کس کیٹیگری میں لگایا جاتا ہے؟ دن میں کس مد میں لگایا جاتا ہے پیسہ؟ بہت سے لوگ ہیں جو خوددار ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں چولہا جلتا ہے، آگ جلتی ہے، چولہے کے اوپر پتیلی بھی چڑھی رہتی ہے، مگر اس میں کھانے کے بجائے پانی ابلتا رہتا ہے تاکہ گھر سے دھواں نکلے اور پڑوسی یہ سمجھے کہ ان کے یہاں کھانا پک رہا ہے، فاقے نہیں ہو رہے۔ اتنے خوددار ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ رات کا جو درہم خرچہ کیا جا رہا ہے، انہی خودداروں کے لیے خرچہ ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کی سیرت ہے کہ دیکھو، صرف تم انہی کو نہ دو جو تمہارے در پہ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے، نہیں، بلکہ جو حاجت مند ہیں، جو پریشان ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، تم خود ان تک پہنچو، تم خود پہنچ کر ان کی مدد کرو۔
یہی سیرت مولا کائنات ہے۔ ایک درہم آپ نے دن میں خرچہ کیا، آپ دن میں خرچہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، جو سوالی ہیں، سوال بن کر آتے ہیں، انہیں بھی دینا ہے۔ مولا کائنات انہیں بھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ سائل کو مت جھڑکو، سائل کو مایوس نہ کرو۔ جو بھی دست سوال تمہارے سامنے بلند کرے تم یا تو اسے دو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم اس سے معذرت کر لو۔ ایک درہم انہوں نے چھپا کر کے دیا، چھپا کر کے خرچہ کیا۔ جو چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، یہ چھپا ہوا صدقہ پروردگار کے غیظ و غضب کو خاموش کر دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار کو غیظ آتا ہے، غضب آتا ہے۔ انسان جب معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو پروردگار کو غیظ و غضب آتا ہے، مگر یہ صدقہ اسی غیظ و غضب کو خاموش کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو اس کی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور ایک درہم سر عام آپ دے رہے ہیں، ظاہر کر کے دے رہے ہیں، کھلم کھلا دے رہے ہیں، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مدح سرائی کریں، لوگ تعریف کریں، نہیں، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں میں تشویق ہو، شوق پیدا ہو، پروتساہن ملے لوگوں کو، لوگوں میں بھی کار خیر کرنے کی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر تم کار خیر میں ظاہر کرو گے، اپنے کار خیر کو سب کے سامنے انجام دو گے تو بہت سے لوگ تمہارے ساتھ میں جڑ جائیں گے اس کار خیر کے اندر۔ تب چھپا کر کے نہ دو بلکہ ظاہر کر کے خرچہ کرو، ظاہر کر کے دو۔ بس نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی مدح سرائی کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ نہ خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ ضرورت دیکھو کس بات کی ہے۔ اگر رات میں خرچہ کرنے کا موقع آئے تو رات میں خرچہ کرنے کے لیے جاؤ، دن میں خرچہ کرنے کا موقع آئے تو دن میں جاؤ۔ یہ دیکھو کہ اگر چھپا کر کے دینے کا موقع ہے تو پھر چھپا کر کے دو، اس طرح سے چھپا کر کے دو کہ بس دینے والا جان رہا ہے یا لینے والا جان رہا ہے یا وحدہ لا شریک ہے کہ جو جان رہا ہے۔ اور جب یہ دیکھو کہ ایسا موقع ہے کہ اگر تم خرچہ کرو گے تو تمہیں دیکھ کر بہت سے لوگ مدد کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تو اللہ کی راہ میں تم خرچہ کرو، ظاہر کر کے خرچہ کرو۔ یہی مولا کائنات کی سیرت ہے۔ جب خرچہ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں امام علی علیہ السلام کی سیرت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کان واللہ، دیکھیے کس طریقے سے امام کی سیرت کو پہنچا رہے ہیں پانچویں امام، کیسے ان کی خوبصورت سیرت اور کیا ان کی سادہ زندگی، کتنی سادگی سے زندگی کو گزارا ہے مولا کائنات نے۔ آپ فرماتے ہیں کانا واللہ ان کانا، مولا کائنات کے بارے میں، علی لا یأکل اکلۃ العبید ویجلس جلسۃ العبید۔ کھانے کا انداز کیا تھا مولا کائنات کا؟ بادشاہوں کی طرح نہیں کھانا کھاتے تھے۔ بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ حاکموں کی طرح نہیں بیٹھتے تھے، شہنشاہوں کی طرح نہیں بیٹھتے تھے، نہیں، بلکہ جس طریقے سے غلام کھانا کھاتا ہے اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے۔ جس طریقے سے غلام بیٹھتا ہے اس طریقے سے آپ بیٹھتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تواضع اور انکساری کی انتہا تھی مولا کائنات کے اندر، اور یہ تواضع خدا کو اتنی پسند آئی کہ ہیں تو عبد خدا، اللہ کے بندے ہیں، مگر ایسے عظیم بندے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خدائی کا بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اتنے کمالات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا، مولا کائنات کی ذات سے۔ ان کی زندگی کتنی سادگی، کتنی سادہ زندگی تھی،
آپ اگر کپڑا خریدتے تھے بازار سے لباس کے لیے، 2 کپڑے خریدتے تھے، اس میں سے جو اچھا کپڑا ہوتا تھا وہ اپنے غلام کے لیے دیتے تھے، اپنے غلام کو دیتے تھے، اور جو کم قیمت کا کپڑا ہوتا تھا وہ خود اپنے لیے نکال کے رکھتے تھے، خود پہنتے تھے۔ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے۔ عام لوگ عام اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اچھی چیزیں اپنے لیے نکال کے رکھ لیتے ہیں، اور جو کام کی نہیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خیرات اور زکوٰۃ یا صدقے کے طور پر فقراء اور غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو امام علی کی راہ پر چلنے والا سمجھتے ہیں۔ لیکن امام علی کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا سیرت ہے؟ جو اچھا کپڑا ہے وہ غلام کو پہنایا جا رہا ہے، اور جو کم قیمت کا کپڑا ہے وہ خود امام علی پہن رہے ہیں، اپنے لیے اسے منتخب کر رہے ہیں۔ 5 سال کی دور حکومت تھی امام کی۔ امام فرماتے ہیں لقد ولیا 5 سنین، 5 سال کی حکومت تھی۔ 1 سال یا 2 سال کے لیے کوئی وزیر بن جاتا ہے، منسٹر بن جاتا ہے، کوئی حاکم بن جاتا ہے، اتنا پیسہ کما لیتا ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں 5 سال کی حکومت تھی، اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھی آپ نے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی حکومت کے درمیان رہے، ویسے ہی حکومت کے بعد رہے۔ مولا کائنات کھانا بھی کھلاتے تھے لوگوں کو، مگر کیا ان کی سیرت تھی کھانا کھلانے میں؟ ایسا نہیں کہ مولا کائنات خود سوکھی روٹی کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے تو مہمانوں کو بھی سوکھی روٹی کھلاتے تھے، نہیں، مہمانوں کو بھی جو کی روٹی نہیں کھلاتے تھے، بلکہ مہمانوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، جو بیسٹ کوالٹی کا فوڈ ہوتا تھا وہ کھلاتے تھے۔ 5ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یطعمون الناس خبزا البر واللحم، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، گیہوں کی روٹی اور گوشت کھلاتے تھے لوگوں کو، مہمانوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، لیکن جب خود اپنے گھر آتے تھے وَيَنْصِرِفُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ وَيَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالْخِلْ، تو وہی جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے، زیتون کا تیل یا سرکہ لیتے تھے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے تھے انہیں اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ خود مولا کائنات اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ جو کی روٹی پسند کر رہے ہیں۔ جب 2 کام مولا کائنات کے سامنے پیش آتے تھے، دونوں کاموں میں اللہ کی رضا ہے، دونوں میں اللہ کی خوشنودی تھی، تو مولا کائنات ان دونوں کاموں میں سے اس کام کو اپنے لیے انتخاب کرتے تھے، اس کام کو اپنے لیے چوز کرتے تھے کہ جس کے اندر زیادہ سختی ہو، جس میں شدت ہو۔ ہمیں لوگوں کا کیا سیرت ہے؟ آسان راستہ دیکھتے ہیں، آسان کام دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ دعا پڑھوا دیجئے، کوئی آسان سا عمل بتا دیجئے۔ دین صرف آسانی کے لیے نہیں ہے۔ مولا کائنات کی سیرت کیا ہے؟ جو سخت سے سخت کام ہو وہ کام مولا کائنات کریں۔ مولا کائنات کے چاہنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آسانی نہ تلاش کریں، بلکہ اس کام کو، وہ نیک کام جس میں اللہ کی رضا اور مرضی ہو، اس میں شدت اگر ہے، سختی ہے، اسے بجا لائیں۔ اسے بجا لانے میں مشکلات ہیں تو ان مشکلات کے اوپر غلبہ حاصل کریں۔ اور مولا کائنات کی کیا سیرت ہے؟ 1000 غلاموں کو مولا کائنات نے آزاد کیا، 1-2 نہیں، 1000 غلام۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ غلام مولا کائنات کے تھے، ان کو آزاد کیا، پہلے غلام مولا کائنات کے گھر میں رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہا ہے، اس غلام کی تربیت کی ہے، اس غلام کو اسلام سکھایا ہے، ایمان بتایا ہے، اسے پڑھایا ہے۔ 1000 غلام نہیں آزاد کیے ہیں یہ مولا کائنات نے، بلکہ 1000 مبلغ اسلام کو سماج اور سوسائٹی کے حوالے کیا ہے، مسلمانوں کے حوالے کیا ہے۔ یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اپنی زندگی کی جب شروعات کرے گا تو ہم نے اس کی تربیت کر دی ہے، ایک اچھا مبلغ بنے گا، ایک اچھا عالم دین بنے گا،
دین خدا کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ اچھا، یہ غلام کہاں سے آزاد کیے مولا کائنات نے؟ اپنی ذاتی محنت کی کمائی سے آزاد کیے، ایسی ذاتی کمائی کہ ہاتھ مٹی میں مل جاتے تھے اور پسینہ چہرے سے ٹپکتا تھا۔ مولا کائنات محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے چشمے مولا کائنات نے کھودے ہیں، کتنے کنویں کھودے آپ نے۔ عرب میں پانی کی بہت اہمیت تھی، کھجور کے نہ جانے کتنے باغ لگائے۔ لوگ باغ لگاتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ مولا کائنات نے باغ لگایا، ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ غلام نے آ کے بتایا مولا کائنات کو کہ مولا باغ میں بہت زبردست چشمہ جاری ہو گیا ہے، بہت زیادہ چشمہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پانی ہوگا تو بنجر زمین زرخیز ہو جائے گی، فرٹائل لینڈ بن جائے گی۔ بہت ہی اہمیت تھی اس زمانے میں پانی کی، بہت قیمتی شے تھا پانی، خاص کر کھیتی کے حوالے سے۔ مولا کائنات نے سب کو جمع کیا اور فوراً صیغہ وقت جاری کیا اور سب کو گواہ بنا کر کہا کہ ہماری اولاد کو کوئی حق نہیں کہ اس باغ، اس چشمے سے وہ استعمال کرے، استفادہ حاصل کرے۔ ہم اسے وقف کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے۔ عزیزو، اپنے لیے کمانے والے بہت ہوتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے پسینہ بہانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ذات مولا کائنات کی بھی ذات تھی کہ لوگوں کے لیے محنت کرتے تھے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكَ عَمَلُهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، کوئی بھی ویسا عمل نہیں کر سکتا جیسا عمل امام علی علیہ السلام نے کیا۔ بالکل ویسا عمل تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن اس راستے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ 100% خلوص، 100% سنسیئرٹی نہیں آ سکتی، 2% تو خلوص آ سکتا ہے، 10% تو خلوص آ جائے۔ یہ ہے مولا کائنات کی سیرت۔ فضائل مولا کائنات کے کتنے فضائل ہیں مولا کائنات کے، لا تحصا، بے شمار، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے فضائل ہیں کہ کوئی انہیں سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جناب ابو ذر جو ایمان کے 9 درجے پر تھے، 9 درجے پر فائز تھے، ان سے مخاطب ہو کر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابو ذر تم ہمارے کن تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کیا ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ نزلونی علی ربوبیہ، ہمیں رب نہ کہنا، دیکھو ہمیں رب نہ کہنا، ہمیں خدا نہ کہنا، خدائی کا دعویٰ ہمارے لیے نہیں کرنا، ہمارے فضائل بیان کرو، ہم کیا ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ کیا عظمت ہے مولا کائنات کی۔ اصول کافی باب ایمان و کفر، یہ حدیث باب ایمان و کفر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اصول کافی کی عظیم حدیث ہے، اس پر غور فرمائیں۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ اس حدیث کو اگر کوئی سمجھ لے، اس حدیث کو کوئی سمجھ لے تو شاید اس کی سمجھ میں فضیلت کا ایک گوشہ، ایک حصہ آ جائے، اور اگر یہی گوشہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو راہ راست پر آ جائے گا، ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ 5ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل نصب علی علما بینہ و بین خلقہ ومن نصب ما شیئا کان مشرکا۔ پروردگار نے امام علی کو پرچم کی شکل میں نصب کیا ہے، علم بنایا ہے مولا کائنات کو۔ خود مولا کائنات کس کے درمیان؟ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان مولا کائنات کو پرچم بنایا ہے۔ پرچم خدا ہے مولا کائنات، علم خدا ہے مولا کائنات۔ مخلوق اور خدا کے درمیان پرچم کیا ہوتا ہے؟ پرچم کس لیے ہوتا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ اسی پرچم کے ذریعے شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، ملکوں کی شناخت ہوتی ہے، پارٹیوں کی شناخت ہوتی ہے۔ ہر قوم کا الگ پرچم ہوتا ہے، الگ فلیگ ہوتا ہے۔ پروردگار کا جو پرچم ہے، پروردگار کا جو علم ہے، پروردگار کے علم کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
نصب کیا ہے، اللہ نے نصب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں من نصبا ما کانا مشرکا، جس نے اس پرچم کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، یعنی مولا کائنات کے ساتھ کسی اور کو نصب کر دیا وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ کے حکم میں اللہ نے علم نصب کیا ہے، پروردگار نے کسے؟ مولا کائنات کو۔ علم یعنی پہچان کا ذریعہ، علامت ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے مولا کائنات، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے مولا کائنات۔ یہ خدا نے نصب کیے ہوئے علم ہے، خدا نے ان کو نصب کیا ہے۔ جب خدا نے بطور علم نصب کر دیا تو نام بھی علی ہے، ذکر بھی ان کا اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ کوئی بھی اس ذکر کو نہ تو ختم کر سکتا ہے، نہ اس ذکر کو کم کر سکتا ہے، اور نہ اس ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، مٹ رہے ہیں، مٹتے رہیں گے، مگر علی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات خود علم ہے، پرچم ہے پروردگار کے بنائے ہوئے، بلند ہے مولا کائنات، بہت عظیم، بہت ہی عظیم کردار اور شخصیت اور فضائل و کمالات کے مالک ہے مولا کائنات۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضربت سر مبارک پر پڑتی ہے تو ایک آواز کوفے والوں کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ آواز جبرائیل امین کی آواز تھی، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ جناب جبرائیل نے فرمایا تھا تحدت ارکان الہدا، تحدت ارکان الہدا، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، کولیپس ہو گئے۔ ہدایت کا جو رکن تھے، ہدایت کے جو پلر تھے وہ گر گئے۔ کچھ کتابوں میں آیا تحدت واللہ ارکان السما منہدم ہو گئے، گر گئے۔ ہدایت کے رکن، کیا مقصد ہے؟ ارکان ہدایت گر گئے، یعنی یہ مولا کائنات کی ذات نہیں ہے، یہ صرف ابو طالب کے بیٹے کی ذات نہیں ہے، یہ رکن ہدایت ہیں، ہدایت کا رکن ہے، پلر ہے ہدایت کا۔ ان کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ پورا نظام ہدایت وہ منہدم کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے دیکھیے کتنی گمراہی آ گئی ہے، کتنے لوگ گمراہی کے راستے پر چلے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا جناب جبرائیل کا؟ انتسمت آلام التقا، مٹ گئے، مٹا دیے گئے آلام جمع ہے علم کی، پرچم کی، تقا یعنی متقی، پرہیزگار، پاکیزہ، مٹا دیا گیا ان علموں کو، مٹا دیا گیا ان پرچموں کو جو پاکیزگی کے پرچم تھے، جو تقوی کے پرچم تھے۔ یہاں پر صرف لفظ علم نہیں استعمال ہوا، پانچویں امام نے کیا فرمایا حدیث میں کہ پروردگار نے امام علی کو علم نصب کیا ہے اپنی مخلوق کے درمیان، اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان۔ پرچم خدا کا نام ہے امام علی، لیکن جناب جبرائیل آلام کہہ رہے ہیں، علم کی جمع ہے آلام، ایک پرچم نہیں بلکہ امام علی کی ذات تو ایک ایسی ذات ہے کہ پرچم ہدایت ہے، پرچم تقوی بھی ہیں، یہ پرچم ایمان بھی ہیں، پرچم جہاد بھی ہیں، پرچم نماز بھی ہیں، پرچم روزہ بھی ہیں، پرچم حج بھی ہیں۔ ہر نیکی کا پرچم ہے مولا کائنات کی ذات، ہر نیکی کا علم ہے مولا کائنات کی ذات۔ اسی وجہ سے جناب جبرائیل کہتے ہیں یہ صرف علی کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ یہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، علم گرا دیے گئے۔ اس شہادت کے ذریعے کتنا نقصان ہوا۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ سب سے خطرناک ضربت جو اسلام کے اوپر، یا نقصان دہ ضربت جو اسلام کے اوپر وارد ہوئی ہے وہ ابن ملجم کی ضربت ہے جو امام علی کے سر مبارک پر لگی، کہ اس ضربت نے اتنا نقصان پہنچایا اسلام کو، اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام پرچم ہدایت، پرچم تقوی، پرچم دین، پرچم ایمان تھے، لیکن
کس طریقے سے زندگی گزاری، سادہ سی زندگی مولا کائنات کی، بالکل سادہ سی زندگی۔ جب 19ویں رمضان آتی ہے، سیرت کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا کائنات افطار بیٹیوں کے یہاں کرتے تھے، باری لگی ہوئی تھی بیٹیوں کی۔ اس دن کون سی بیٹی کا یہاں آپ نے افطار کیا؟ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے یہاں مولا کائنات افطار کے لیے پہنچے۔ بیٹی اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، بہت چاہتی ہیں اپنے باپ کو۔ افطار کا وقت آیا، جناب ام کلثوم نے دسترخوان پہ دودھ بھی رکھ دیا، نمک بھی رکھ دیا اور جو کی روٹیاں بھی رکھ دیں۔ دودھ کو دیکھا، پھر بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی کبھی اپنے بابا کو تم نے دیکھا ہے اس طرح کھانا کھاتے ہوئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر ایک وقت میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی، صرف ایک چیز ہوتی تھی بیٹی، میں اپنے نبی کی اقتدا کر رہا ہوں، ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ بیٹی دودھ اٹھا لو، شاید کہ ہاتھ بڑا ہو نمک کی طرف کہ نمک اٹھا لوں تو بابا دودھ کے ساتھ افطار کر لیں، دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیں۔ مگر یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں، یہ تو امام المتقین ہیں، یہ تو وہ ہیں جو زہد کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں بیٹی، نمک نہیں، دودھ اٹھا لو۔ مولا کائنات نے افطار کیا، جو کہ سوکھی ہوئی روٹی اور نمک کے ساتھ کھائی، جو کہ سوکھی ہوئی روٹی نمک کے ساتھ کھائی، اور ساری رات مولا کائنات بے چین رہے، ساری رات بے چین رہے، اور مولا کائنات بار بار یہ کہتے رہے، قالا فی ہذہ اللیلۃ وعدنی رسول اللہ بشہادہ، اسی رات کا وعدہ کیا تھا میرے رسول نے، شہادت کا وعدہ کیا تھا کہ اسی صبح میں شہید ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، اللہم بارک لی فی الموت، اے میرے اللہ میری موت کو بابرکت موت بنا دے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات بار بار یہی کہتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ویقرأ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرتے رہے، سورہ یاسین پڑھتے رہے۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی رہی، دیکھیے صبح کا وقت نزدیک آ رہا ہے، امام علی گھر سے نکلنے لگے ہیں۔ کچھ مرغابیاں جناب ام کلثوم کے گھر میں پلی ہوئی تھیں، مرغابیاں سامنے آ گئیں، امام علی کا راستہ روکنے لگیں، نہ جانے اپنی زبان میں کیا کہہ رہی تھیں۔ شاید یہ مرغابیاں کہہ رہی ہوں، مولا مسجد میں نہ جائیے گا ورنہ ہم سب یتیم ہو جائیں گے۔ کچھ آگے بڑھے، شاید جناب ام کلثوم آگے بڑھی ہوں یا امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے ہوں، کوئی آگے بڑھا ہو کہ ان مرغابیوں کو ہٹا دے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، چھوڑ دو انہیں، ابھی تو ان کی چیخیں ہیں، ان چیخوں کے بعد نوحوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ امام حسن اور جناب ام کلثوم دونوں کہتے ہیں، بابا آج مسجد میں نہ جائیے، بابا آج کی رات مسجد میں نہ جائیے۔ سمجھ گئی بیٹی کہ بابا مسجد جا رہے ہیں تو کوئی خطرہ ضرور ہوگا، بابا آج کی رات آپ مسجد میں نہ جائیے۔ کہا نہیں بیٹی، مجھے مسجد میں جانا ہے، وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسن ساتھ میں چلنے لگے، کہا بیٹا میں تمہیں حق کی قسم دے رہا ہوں، تم گھر واپس چلے جاؤ، میں تنہا مسجد میں جاؤں گا۔ امام حسن مجبور ہو گئے، گھر واپس آ گئے۔ امام علی مسجد میں آئے، نافلہ پڑھی، آذان دی۔ ابن ملجم جو منہ کے بل سو رہا تھا اسے اٹھایا، کہا ایسے نہیں سویا کرتے، اس طرح سے مسجد میں نہیں سویا کرتے، اس طرح سے شیطان سوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تیرا قصد کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ لیجئے امام المتقین محراب میں آئے، نماز شروع ہوئی، علی کا پہلا سجدہ تھا، ابن ملجم کی تلوار سر مبارک پر پڑی، اب جیسے ہی ضربت پڑی امام علی کے منہ سے جملہ نکلا، بسم اللہ و باللہ
وعلی ملت رسول اللہ وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حاضہ دارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے اہل بیت کے غم کے۔ 19ویں رمضان شب شہادت مولا کائنات، بڑی ہی بے کسی کے عالم میں ہم اس شہادت کو منا رہے ہیں۔ ایک طرف آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا غم ہے، دوسری طرف مولا کائنات کی شہادت کا غم ہے۔ روایت میں آیا ہے امام علی نے ایک مرتبہ مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، خاک کو اپنے سر کے اوپر ڈالتے رہے اور گریا کرتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام آ گئے، کہا بیٹا پہلے نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھائی گئی۔ اب اس کے بعد زخمی امام کو گلیم میں لپیٹ کے، کمبل میں لپیٹ کے گھر کی طرف لے کر چلے۔ عجب منظر ہے، بیٹے ہیں، اصحاب ہیں، امام علی کو لے کر گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک علی کو لے کر حسین آئے، مگر وہ علی کیسا تھا؟ جس کا سینہ زخمی تھا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے عرض کروں، اے میرے مولا آپ زخمی تھے، سر صرف زخمی تھا۔ گھر میں پہنچے بیٹیوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ہائے کربلا، جب امام علی اکبر کو خیمے میں لے کر آئے، زینب نے زخمی سینہ دیکھا، لیلا نے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ اے میرے لال، اے علی اکبر، میں کیسے صبر کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا سریع الرضا اغفر لی من لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء و طاعتہ غنا، ارحم من رأس مالہ الرجاء و سلاحہ البکاء، یا سابع النقم یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا یعلم، صلی علی محمد و